السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، غیر مقلدین کے دعوے بڑے عجیب ہوتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ آخرکار کیا کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی باتیں بالکل ہی عجیب ہوتی ہیں اور دعوے بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے عجیب دعوے۔ اس پر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شرم مگر تم کو نہیں آتی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دعوے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو پورا مسلک ہے وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جو بھی مسئلہ بتاتے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے، ویسے یہ بہت ہی احناف پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے گندے مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں یہ چیز آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، آپ خود ان کا دعویٰ ان کی زبان سے سن لیجئے۔ ہمارا پورا کا پورا مسلک اس دین پر مبنی ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ان کا یہی کہنا ہے کہ بھئی ہمارا پورا مسلک اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے نا، اللہ نے یہ سب کچھ نازل کیا، جو ہمارے مسائل ہیں یا جو کچھ ہے، پورا مسلک اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب ہم اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ایک اور ویڈیو سنائیں، چند چیزیں آپ کو یاد دلاتے ہیں جو ہم اس پر پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب غیر مقلدین میں سے ان کے ہیں عاقل، جن کو آپ آپ کھلے طور پر آپ سے بے عقل بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب وہ عاقل مسائل بتاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، کبھی کہتا ہے کہ بیوی کی شرمگاہ کو چاٹنا، چومنا کوئی ممانعت نہیں، جائز ہے۔ میں آپ سے یہ انصاف چاہتا ہوں کہ کیا اس بات کو یہ کہا جائے کہ یہ بات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ کیا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر پوچھنے والا بندہ کہتا ہے کہ بھئی ہم وہ شرمگاہ کے اندر اگر زبان ڈال دیں پھر چوسنا شروع کر دیں، اور اسے بھی کہتا ہے کہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، جائز ہے۔ تو کیا غیر مقلدین اس چیز کو بھی منزل من اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ اور پھر پوچھنے والا بندہ آگے پوچھتا ہے کہ بھئی کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ کو، یعنی شوہر کے اعلی تناسل کو منہ میں لے لیتی ہے، چوسنا شروع کر دیتی ہے۔ عجیب بات ہے نا۔ اور پھر کبھی کبھی کہتا ہے کہ وہ پوچھنے والا کہتا ہے کہ کبھی کبھی انزال ہو جاتا ہے، میں وہاں فارغ ہو جاتا ہوں، مجھے بتائیے یہ مسئلہ، ایسی بات کیا منزل من اللہ کہی جا سکتی ہے؟ کیا یہ غیر مقلدین کے یہ سارے مسئلے اللہ نے نازل کیے ہیں جو لوگوں کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، جائز ہے؟ اور ناظرین کرام، ابھی ایک اور تازہ مسئلہ آیا ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ بھائی جو ہم نے پہلے کہا کہ شرم مگر تم کو آتی نہیں، کہ بھائی کیا واقعتاً یہ لوگ جو بات کرتے ہیں اس میں سچے ہیں، یا واقعتاً انہیں شرم آنی چاہیے لیکن ہے نہیں، یا شرم آتی ہی نہیں؟ تو یہ عجیب باتیں بتا کر پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہمارا پورے کا پورا مسلک منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو بالکل ہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایک نیا مسئلہ جو ہے سنایا ہے، عاقل صاحب نے ذرا سن لیجیے۔ عورت کے ساتھ لذت حاصل کرنا، اس کی پچھلی شرمگاہ سے اس کا حکم کیا ہے؟ جیسے آپ نے پوچھا ہے نا کہ ہم عورت کی پچھلی شرمگاہ سے لذت حاصل کر سکتے ہیں ہاتھ سے یا اس میں انگلی داخل کر کے۔ اس شرمگاہ کے اندر داخل کرنے کے علاوہ آپ اس سے استمتاع، لذت حاصل کر سکتے ہیں، اسے چھونا چاہیں تو اسے چھو بھی سکتے ہیں، اور اس پہ آپ کسی بھی طرز پر، چاہے وہ اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو، اپنے ہاتھ سے کھیل کر لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے۔ کوئی اور بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی میں بس یہی جو آپ کا سوال تھا تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ دخل حرام ہے، اور اگر ہاتھ سے آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، دخل کرنا چاہتے ہیں ہاتھ سے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں یہ ہم نے ایک نیا مسئلہ بھی پیش کر دیا کہ عاقل صاحب اس چیز کو بھی پیش کر رہے ہیں، اور پوچھنے والا بندہ کہتا ہے کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ سے ہم کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟
اور اس نے بالکل تھمبنیل پر یہ چیز لکھی ہے کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں انگلی داخل کر دے، اور یہ کہتا ہے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، جائز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے تو اختیار ہے، چاہے جس چیز کو جائز کر دیں کہہ دیں، ان کی مرضی ہے، کیونکہ وہ مسلک حق تو یہ ہے نہیں، حق والی جماعت تو ہے نہیں۔ لیکن بات یہ اس چیز کو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور وہ ماہرین دین کی تردید کرتے ہیں، خود کو حق پر سمجھتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو کہتے ہیں یہ منزل من اللہ ہے، جو چیزیں شرم کے خلاف ہیں، حیا کے خلاف ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اب ان کے متعلق کیا کہا جائے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو آتی نہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔